بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے التاسع من شعب الایمان وهو باب فی ان دار المؤمنین ومآبہم الجنت ودار الکافرین ومآبہم النار۔ باب نمبر 9، ایمان کا نواں شعبہ۔ مومنوں کا گھر اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت، اس کی قدر تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ باقی جہنم تو کافروں کا گھر اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی تھوڑی سی تفصیل مافی البحار آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جو روایات جہنم کے بارے میں اس باب کے ذیل میں آئیں گی وہ آپ کے نزدیک پورے طور پر واضح ہو جائے۔ تو جہنم کیا ہے؟ واضح رہے کہ جہنم یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں، وہ ایک شمع ہے، یعنی قلیل مقدار ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے۔ ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید وہ احادیث میں جو جہنم کی سختیاں آئی ہیں ان میں سے کچھ اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور جہنم سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں بھی ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ بچو، ڈرو اس جہنم سے جس کے ایندھن بنیں گے، جس کے جلاون بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو نارا جہنم سے، اس جہنم سے، اس آگ سے جس کے جلاون انسان اور پتھر ہیں۔ انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ کان یتعوذ من عذاب القبر و عذاب جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے
اور جہنم سے۔ جہنم کے انگارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، جیسا کہ ابھی آپ سن چکے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا۔ اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلان و شراکان من نار۔ یہ نعمان بن بشیر کی روایت ہے، اور یہ اس طرح کی روایات ابھی آئیں گی۔ تو سب سے ہلکا عذاب جسے ہوگا، اسے بس جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ خالص سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکہ کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر جبریل امی نے کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور جبریل امی نے یہ بات بھی قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں۔ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر
سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وہ وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی جہنم میں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کے مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ جہنمی کو پلائی جائے گی۔ خاردار کانٹے دار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے طوس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر آپس میں مشورہ کر کے مالک علیہ السلام داروغے جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں گی تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذرا کی ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے
مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، یہ شکل احسن تقویم ہے، جیسا کہ کتاب میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ تو اوپر کے بیان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو ابھی ذکر ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہیں رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے، اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ تو جہنم کا مختصر نقشہ رہا، مختصر بیان تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جنت و جہنم کی توضیح کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جسر الصراط کی بھی مختصراً وضاحت کر دی جائے، تاکہ اس باب میں جو روایات آ رہی ہے وہ مکمل طور پر آپ کے نزدیک واضح ہو جائیں۔ چنانچہ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَهَنَّمَ جَسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جہنم میں ایک پل ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے تو جنتی کو بھی یہاں اترنا ہے، یہاں سے گزرنا ہے۔ ابھی یہ روایت آ رہی اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں اترنا ہے۔ ممکن ہے کہ مراد یہی ہو کہ اس پل سے گزرنا ہے۔ بہرحال یہ روایت جب آئے گی تو اس پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ پل، جسے پل صراط عام لوگ کہتے ہیں، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء وہ مرسلین اس پل سے گزریں گے، پھر یہ امت یعنی امت محمدیہ، پھر
اور امتیں گزریں گی، یہ روایت ابھی آ رہی ہے، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو اس قدر تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا، بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم، رب سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے، بچا لے۔ ایک اسی جگہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ قال اللہ عز وجل بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وقال عز وجل فیما وصف به یوم القیامہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید واما الذین سعدوا ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ سورہ ہود آیت نمبر 105 سے 8 تک۔ وقولہ تعالی الا ما شاء ربک یرید بہ واللہ اعلم من وقف ہم حیث کانوا فیہ الی ان حوسبوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہاں بلا من کسب سیئہ، ہاں جو عمل کیا گناہ کا، جو عمل کیا، جس نے کوئی گناہ کمایا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، پس وہی لوگ ہوں گے جہنم والے، وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، جس جنت میں وہ
ہمیشہ رہیں گے۔ وقال اللہ عز و جل، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے دن کی صفت کے بارے میں، یوم یاتی لا تکلم، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن قیامت قائم ہوگی نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، جہنم میں ان کی چیخ و پکار ہوگی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین، مگر جتنی مقدار تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب وہی کرتا ہے جو کچھ ارادہ کرے، اور جو لوگ سعادت مند ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت پر رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، مگر اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو کچھ تیرا رب چاہے، مگر جو کچھ تیرا رب چاہے۔ وقولہ تعالی الا ما شاء ربک یرید بہ، اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ کلام الا ما شاء ربک الا استثناء کے لیے ہے، مگر جو کچھ تیرا رب چاہے، تو ما شاء ربک اس کا استثناء ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اسی جگہ روک لے گا جہاں وہ پہلے سے تھے، اس وقت تک جب تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے اور ان کے اعمال کا وزن کیا جائے، ہر فریق اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے جو ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہو۔ وسیق کل فریق الی حیث قضی لہ بہ، وقولہ ما دامت السماوات والارض، اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد تعبید اور دوام ہے، یعنی ہمیشہ رہنا ہے۔ عرب وقیل معناہ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک من الزیادۃ علیہ والا بمعنی سوا وذالک۔ عرب اپنے محاورے میں کسی شے کے لمبے قیام اور دوام کے لیے یہی محاورہ استعمال کرتے تھے، یہی محاورہ استعمال کرتے تھے، یعنی فلاں انسان فلاں جگہ اس وقت تک رہے گا جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں اور قائم ہیں۔ اس سے ان کی مراد ہمیشہ رہنا ہوا کرتی تھی، اس سے ان کی مراد ہمیشہ رہنا ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت و جہنم میں ہمیشہ رہنے کو انہی کے اس محاورے میں سمجھایا کہ ما دامت السماوات والارض، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہری الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، کیونکہ ارض و سما ہوں گے نہیں، وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ ارض و سما ہوں گے نہیں، وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں وذالک یحسن اذا کان المستثنى اکثر من المستثنى منه کرجل یقول لفلان علی 1000 درہم الا الألفين التي هي إلى سنة يريد سوى
الفین سول الفین کہتے ہیں بسطنا الکلام فی ذالک فی کتاب البعث عن الفرا وعن الحلیمی رحمہ اللہ، عن الفرا وعن الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک کی ایک اور توجیہ کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے معنی ہو ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک من الزیادۃ علیہا، کہا گیا کہ یہ اس پر زیادت میں سے ہے، اور الا بمعنی سوا کی ہے، اور یہ حسن ہوتا ہے جب مستثنی من سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص یہ جملہ بولے لفلان علی الف درہم الا الفین التی ہی الی سنہ، فلاں آدمی کا میرے ذمہ 1000 درہم ہے مگر ما سوا اس کے 2000 کے، مگر ما سوا اس 2000 کے جو سال کے بعد واجب الادا ہے۔ گویا وہ 2000 کے سوا کی مراد رکھتا ہے، سوا اس کے سوا کی مراد رکھتا ہے، کہتے ہیں وبسطنا الکلام فی ذالک، ہم نے اس پر تفصیل سے کلام کی ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہاں؟ کتاب البعث والنشور میں، سمجھ رہے ہیں، ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے فرا بغوی سے، کہتے ہیں وعن الحلیمی رحمہ اللہ، اور حلیمی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حدیث نمبر 359، حدیث نمبر 359، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا ابراہیم بن عبداللہ حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی حدثنا قرۃ بن خالد تحویل سند، واخبرنا ابو طاہر الفقیہ اخبرنا ابو حامد بن بلال حدثنا ابو الازہر حدثنا یحییٰ بن ابی الحجاج حدثنا قرۃ بن خالد تحویل سند، واخبرنا ابو صالح بن ابی طاہر العنبری اخبرنا جدی یحییٰ بن منصور القاضی حدثنا احمد بن سلمہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا ابو عامر حدثنا قرۃ بن خالد عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ وهو لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ہے ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے، ان کو ابراہیم بن عبداللہ نے، ان کو عبداللہ بن عبد الحمید حنفی نے، ان کو عبد الحمید حنفی نے، ان کو قرہ بن خالد نے، ان کو قرہ بن خالد نے، اور ہمیں خبر دی ہے ابو صالح بن ابو طاہر عنبری نے، ہمیں خبر دی ہے ابو صالح بن ابو طاہر عنبری نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے دادا یحییٰ بن منصور قاضی نے، ان کو احمد بن سلمہ نے، ان کو احمد بن سلمہ نے، ان کو اسحاق بن ابراہیم نے، ان کو ابو عامر نے، ان کو قرہ بن خالد نے، ابو زبیر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک بناتا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یشرک بھی شیئا دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، کہتے ہیں داخل ہوگا۔ اور ذکر کیا ہے اس حدیث کو ابو طاہر کی روایت میں، اور یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار۔ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کو اس حال میں ملا کہ شرک کرتا ہوا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم فی الصحیح عن حجاج ابن شاعر عن ابی عامر۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں، صحیح میں حجاج بن شاعر سے اور ابو ایوب سلیمان بن عبید اللہ غیلانی سے، اس نے ابو عامر سے۔ قال الحلیمی رحمہ اللہ اذا ظہر ان معاب المؤمنین الجنہ ومعاب الکافرین النار فقد قال عز وجل ان کتاب الفجار لفی سجین۔ شیخ حلیمی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ان کتاب الابرار لفی سجین، ان کتاب الفجار لفی سجین و ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ بد کرداروں کی تحریر سجین میں ہے اور نیکوکاروں کی علیین میں ہے، وکان المعنی، تو معنی یہ ہوا کہ فجار کے لیے وہ ہے اور ابرار کے لیے یہ ہے۔ علمنا ان السجین خلاف العلیین کما ان الفجار خلاف الابرار۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجین الگ ہے اور علیین الگ ہے، جیسا کہ فجار بدکار لوگ الگ ہیں اور ابرار نیکوکار الگ ہیں اور مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کی صفت حاویہ فرمائی۔ وسمى الله جل ثناؤه النار بالحاوية ووصف الجنة أنها عالية وجاء في الحديث إن روح المؤمن، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کی صفت حاویہ بتائی ہے اور جنت کی صفت عالیہ بلند بتائی ہے۔ حاویہ یعنی کھائی، عالیہ یعنی بلند، اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے، اور کافر کی روح نیچے لے جائی جاتی ہے، اور ہم کسی ایک کو بھی نہیں جانتے، کہتے ہم کسی ولم نعلم احدا قال ان الجنة فی الارض ثبت ان الجنة فوق السماوات دون العرش واحتمل قول اللہ عز وجل وإذا السماء کشطت۔ تو حافظ ابو بکر بہقی فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایک کو بھی نہیں جانتے جس نے یہ قول کیا ہو
کہ جنت زمین پر ہے، لہٰذا یہیں سے ثابت ہوا کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے اور عرش سے نیچے ہے۔ اور یہ آیت احتمال رکھتی ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت، جس وقت آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، احتمال ہے کہ وہ حصہ چھلا جائے گا جو آگے رہے جنت کے، تاکہ چھلنے کے بعد ہم جنت کے آثار دیکھ سکیں اور اس طرح جنت قریب ہو جائے، اس طرح جنت قریب ہو جائے، کہتے ہیں اس طرح جنت قریب ہو جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کا یہی مطلب ہو کہ جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ قال البیہقی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 360، وقد اخبرنا ابو الحسن المقرئ اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق حدثنا یوسف بن یعقوب حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء حدثنا مہدی بن میمون حدثنا محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب عن بشر بن شغاف قال كنا جلوسا مع عبداللہ بن سلام فذكر الحديث إلى أن قال وإن أكرم الخلائق على الله تعالى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وإن الجنة في السماء وإن النار في الأرض، فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخلائق أمة ونبيا ثم يوزع الجسر على جهنم ثم ينادي مناد أين أحمد وأمته فيقوم وتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر۔ امام بیہقی نے فرمایا، ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن مقری نے ان کو حسن بن محمد بن اسحاق نے، ان کو حسن بن محمد بن اسحاق نے، ان کو یوسف بن یعقوب نے، ان کو عبداللہ بن محمد بن ابو یعقوب نے، ان کو عبداللہ بن محمد بن اسما نے، ان کو مہدی بن میمون نے، ان کو محمد بن عبداللہ بن ابو یعقوب نے، ان کو بشر بن شغاف نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے حدیث ذکر فرمائی، یہاں تک کہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ عزت والے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنت آسمانوں پر ہے، یہی موقف ہے، اور جنت آسمانوں پر ہے اور جہنم زمین پر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک ایک جماعت اور ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کو اٹھائے گا، پھر جہنم کے اوپر پل ڈالی جائے گی، پھر منادی کرنے والا منادی کرے گا، کہاں ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت؟ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کی امت آپ کے پیچھے ہوگی، نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، وہ پل کو پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی آنکھیں مٹا دے گا، لہٰذا اس کے دائیں اور بائیں طرف سے جہنم میں گریں گے، نبی نجات پائیں گے اور ان کے ساتھ صالح لوگ بھی
اور ان کو فرشتے ملیں گے دوڑ کر، اور ان کو جنت میں ان کے ٹھکانے دکھائیں گے کہ تیری داہنے طرف سے ہے اور تیری بائیں طرف سے ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے اسی طرح ہر نبی اور ہر امت کے گزرنے کا تذکرہ فرمایا۔ قال الحلیمی رحمہ اللہ: وفی ورود الاخبار بذکر الصراط وهو جسر جہنم بیان ان الجنت فی العلو کما ان جہنم فی السفل اذ لو لم یکن کذلک لم یحتج السائر الیہا الی جسر۔ قال: وروی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان علی جہنم جسرا ادق من الشعر واحد من السیف اعلاہ نحو الجنہ دہز مظلۃ بجنبیہ کلالیب وحسک النار یحشر اللہ بہ من یشاء من عبادہ الضالون والضالات یومئذ کثیر والملائکۃ بجانبیہ قیام ینادون اللہم سلم اللہم سلم فمن جاء بالحق جاز ویؤتون النور یومئذ علی قدر ایمانہم واعمالہم فمنہم من یمضی علیہ کلمح البرق ومنہم من یمضی علیہ کمر الریح ومنہم من یؤتی نورا الی موضع قدمیہ ومنہم من یحبو حبوا وتأخذ النار منہ بجنوب اصابہا وہی تحرق من یشاء اللہ منہم علی قدر ذنوبہم حتی ینجو۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صراط جو کہ جہنم کا پل ہے، اس کے ذکر میں احادیث کا وارد ہونا اس بات کا بیان و ثبوت ہے کہ جنت اوپر اور بلندی میں ہے، جیسے کہ جہنم نیچے اور پستی میں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی طرف یعنی جنت کی طرف جانے والا پل کا محتاج نہ ہوتا۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جہنم پر ایک پل ہے جو کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اس کا اوپر والا حصہ جنت کی طرف ہے، پھسلنے کی جگہ ہے، اور پل کے دونوں طرف سے جہنم کی کھائیاں ہیں۔ آگ کی آواز تجھے سنائی دے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس پر روکے گا۔ اس دن پھسلنے والے مرد اور پھسلنے والی عورتیں بہت ہوں گی۔ الضالون والضالات یومئذ کثیر والملائکۃ بجانبیہ قیام ینادون اللہم سلم اللہم سلم فمن جاء بالحق جاز۔ کہتے ہیں پھسلنے والے مرد اور پھسلنے والی عورتیں بہت ہوں گی، اور دونوں طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے جو دعا کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے: اے اللہ بچانا، اے اللہ بچانا۔ جو شخص حق لائے گا، حق لے کر آئے گا، گزر جائے گا۔ من جاء بالحق جاز، جو شخص حق لے کر کے آئے گا، حق کے ساتھ آئے گا، گزر جائے گا، اور وہ اس دن اپنے اپنے ایمان و اعمال کی مقدار سے نور اور روشنی عطا کیے جائیں گے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے، اعمال کی مقدار سے نور اور روشنی عطا کیے جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو پل پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے،
اور بعض ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض اس میں سے آگے آگے دوڑنے والے گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض ان میں سے تیزی سے گزر جائیں گے، اور بعض دوڑ کر بعض کو ان میں سے روشنی ملے گی، بعض کو ان میں سے روشنی ملے گی ان کے قدموں تک، اور بعض گھٹنوں کے بل دوڑیں گے، اور ان میں سے بعض کو اس کے گناہوں کی وجہ سے آگ پکڑ لے گی، اور وہ اس کو جلائے گی، آگ پکڑ لے گی، وہ تہرے کو، اور وہ کیا کرے گی؟ آگ اس کو جلائے گی۔ کہتے ہیں جس کو اللہ چاہے گا ان کے گناہوں کے اندازے کے مطابق یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا، یہاں تک کہ وہ نجات پا جائے گا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا وہ 70,000 افراد ہوں گے، 70,000 افراد ہوں گے۔ کہتے ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب کأن وجوہہم القمر لیلۃ البدر والذین یلونہم کأضواء نجم فی السماء حتی یبلغوا الی الجنہ برحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا وہ 70,000 افراد ہوں گے جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ ہی کوئی عذاب ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور جو لوگ ان کے قریب قریب ہوں گے وہ آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت تک پہنچ جائیں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ وھذا الحدیث فیما، حدیث نمبر 361۔ اخبرنا علی بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبید حدثنا اسماعیل بن محمد حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا سعید بن ضربی عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک حدث عن النبی فذکرہ۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث ان میں سے ہے جو آنے والی سند کے ساتھ ہمیں موصول ہوئی ہے، ہمیں خبر دی ہے۔ علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو احمد بن عبید نے، ان کو اسماعیل بن محمد نے، ان کو مکی بن ابراہیم نے، ان کو سعید بن ضربی نے یزید رقاشی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث ذکر کی۔ قال البیہقی رحمہ اللہ وھذا اسناد ضعیف غیر ان معنی ما روی فیہ موجود فی الاحادیث الصحیحۃ التی وردت فی ذکر الصراط وقد ذکرناھا فی کتاب البعث۔ امام بیہقی نے فرمایا یہ مذکورہ اسناد ضعیف ہے، مگر علاوہ اس کے کہ ایسی بعض روایات کا مفہوم ان صحیح احادیث میں موجود ہے جو صراط کے ذکر میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ انہیں ہم نے کتاب البعث والنشور میں ذکر کر دیا ہے۔ قال الحلیمی رحمہ اللہ قولہ فی الصراط انہ ادق من الشعر، معناہ ان امر الصراط والجواز علیہ ادق من الشعر ای یکون یسرہ وعسرہ علی قدر الطاعات والمعاصی ولا یعلم حدود ذلک الا اللہ عز وجل
لخفائها وغموزها، وقد جرت العادة بتسمية غامز الخفي دقيقا، وضرب المثل له بدقة الشارع وقوله إنه أحد من السيف، فقد يكون معناه والله أعلم أن الأمر الدقيق الذي يصدر من عند الله إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف۔ بہرحال شیخ حلیمی نے فرمایا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز کا مطلب کیا ہے، کہ صراط کے بارے میں بال سے باریک ہونے کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط اور اس پر گزرنے کا حکم بال سے باریک ہے، یعنی اس کا مشکل ہونا اور آسان ہونا طاعات اور گناہوں کے اندازے کے مطابق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس بات کی حدود کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کا معاملہ گہرا ہے اور مخفی ہے۔ عربوں کی یہ عادت جاری ہے کہ وہ مخفی اور گہرائی والی بات کو دقیق اور باریک کا نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے بال کی باریکی کی مثال دی جاتی تھی، اور اس قول کا مطلب کہ تلوار سے تیز تر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ امر دقیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی طرف جو لوگوں کو صراط پر گزرنے کی بابت ہوگا، وہ اپنے جاری ہونے میں اور نفاذ میں تلوار کی طرح تیز ہوگا، اور فرشتوں کی طرف سے اس کی اطاعت و اتباع کا جاری ہونا بھی اسی قدر تیز ہوگا، اور اس کے لیے کوئی روکنے اور رد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ تلوار جب چل جاتی ہے اپنی تیزی اور اپنی قوت مار کے ساتھ کسی بھی شے میں، تو اس کے بعد اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ قال البیہقی رحمہ اللہ۔ وہذا اللفظ من الحدیث لم اجدہ فی الروایات الصحیحہ، وروی عن زیاد النمیری عن انس مرفوعا الصراط کحد الشفرۃ او کحد السیف وہی ایضا روایت ضعیفہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث کے یہ الفاظ میں نے صحیح روایات میں نہیں پائے، اور زیاد نمیری سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ صراط چھری کی دھار یا تلوار کی تیزی کی طرح ہے۔ چھری کی دھار یا تلوار کی تیزی کی طرح ہے، مگر یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ وہی ایضاً روایت ضعیفہ، مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے کہتے ہیں۔ اور اس کا کچھ معنی روی بعض معناہ عن عبید ابن عمیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وجاء عنہ من قولہ، وروی عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال الصراط فی سواء جہنم مدحضۃ مظلۃ کحد السیف المرہف۔ اور اس کا کچھ معنی عبید بن عمیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً مروی ہے کہ آپ سے یہی قول آیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صراط جہنم کے اوپر سیدھ میں
گناہ گاروں کے پھسلنے کی جگہ ہے جیسی تیز تلوار ہوتی ہے۔ وروی عن سعید بن ابی ہلال انہ قال بلغنا ان الصراط یوم القیامہ وهو الجسر یکون علی بعض الناس ادق من الشعر وعلی بعضهم الی آخرہ۔ سعید بن ابی ہلال سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ صراط قیامت کے دن وہ پل ہوگی جو بعض لوگوں پر بال سے باریک ہوگی اور بعض پر گھر کی طرح اور کھلی وادی کی طرح ہوگی۔ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِشِدَّةِ مُرُورِهِ عَلَيْهِ وَسُكُوتِهِ عَنْهُ يُشَبَّهُ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ احتمال ہے کہ اس پر گزرنے کی تیزی اور اس سے گرنے کی وجہ سے یہ مذکورہ تشبیہ دی گئی ہو، واللہ عالم۔ وَأَمَّا مَا قِيلَ فِي رِوَایَةِ انس من ان آل الجسر نحو الجنہ ففیہ بیان ان اسفلہ نحو طرف الارض وذلک لما مضی بیانہ من ان جہنم سافلۃ والجنۃ عالیۃ۔ بہرحال جو کچھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہا گیا ہے کہ پل کا اوپر جنت کی جانب ہے، اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ اس کا نیچے والا حصہ اور سرا زمین کی طرف ہے، کیونکہ اس بات کا بیان گزر چکا کہ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔